اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا. آج کا جو دن ہے وہ فکسڈ ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ایڈوکیٹ سہیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. آپ کے ان ایشوز پر بات کرتے ہیں جو کہ زندگی میں سامنے آتے ہیں, فیس کرتے ہیں ہم, لیکن ہم ان پر بات نہیں کرتے, شاید اس وجہ سے کہ کہیں میں لڑکی ہوں یا میں عورت ہوں تو میں بات کروں گی تو میں پھنس جاؤں گی, یا میرے ساتھ یہ غلطی ہو رہی ہے تو اگر میرے گھر پہ بہنیں موجود ہیں تو ان کے رشتے نہیں آئیں گے یا میرا رشتہ نہیں ہوگا. تو ہم ان ایشوز پر بات ضرور کرتے ہیں سہیل صاحب اور ایڈریس کرتے ہیں. سب سے بہترین بات کہ کرمنل کیسز زیادہ لیتے ہیں, لیکن جتنے طلاق کے کیسز ان کے پاس آتے ہیں ان کی صلح صفائی کروا کر کیس نہ لڑتے ہیں نہ کچھ کرتے, ٹیبل ٹاک کر کر ان کو لڑکی کو اس کے گھر بھجوا دیتے. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاپولیرٹی کافی بڑھی آپ کی اس چکر میں کہ آپ جو ہیں وہ گھر توڑتے نہیں بلکہ گھر جوڑنے پہ بلیو رکھتے ہیں. بس ہماری یہی نیت ہے, اللہ ہمیں اس کام میں ہمت دے کہ ہم قائم رہیں. آمین. اسی کے ساتھ موعد حامد انصاری صاحب جو کہ الیکٹریکل انجینئر ہیں, ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, اور آپ کو وہ چیزیں فراہم کرتے ہیں کہ ہم کیسے زندگی میں بہترین سمت میں جا سکتے ہیں, اور میرے اندر یہ چیزیں موجود ہیں اس کو ابھارنا موعد کا کام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ویسے آج وہ کہتے ہیں انجینئر آمنے سامنے ہیں تو ہم بات کریں گے, لیکن انجینئرنگ پہ بات آف کورس نہیں کریں گے. لوگ کہیں گے ہم نے کوئی یونیورسٹی کھولی ہے, لیکن بہت بہت شکریہ کہ آپ وقت میں سے وقت نکال کر آئے. سہیل صاحب آج کا ٹاپک تھوڑا سا ریویل کیجئے گا کہ کس پر ہم بات کریں. ویسے میری جو ایک وش ہے کہ ہم بات کریں, ایک ٹیگ آن چلا تھا کہ میرا جسم میری مرضی, اور اس کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جب سے یہ چیز سامنے آئی ہے تو کچھ نیگیٹو امپیکٹس کی طرف سے کہ آپ کا جسم اور میری مرضی, تو اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ ہم بات کریں. تو آپ کا آج کا کیا ٹاپک؟ یہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے. یہ اصل میں 2018 میں عورت مارچ ایک اسلام آباد میں ہوئی تھی, جہاں پہ پہلی دفعہ یہ نعرہ لگا اور اس کی بے انتہا مخالفت ہوئی اور چیزوں کی بربادی بہت ہوئی. جی ہاں, اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں نا عورتوں کے حقوق کے نعروں کی انٹرپریٹیشن مرد اپنے حساب سے کرتے ہیں. ایسا ہی ہے. میرا جسم میری مرضی میں کہ شرکا کیا کہتے تھے, کیا ان کا تھا, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن جن خواتین کو اپنے معاشرے کی میں جانتا ہوں وہ اس نعرے کو سمجھتی ہیں میرا جسم میرا انتخاب. وہ یہ نہیں کہتی میرا جسم میری مرضی, وہ کہتی ہیں میرا جسم میرا انتخاب. میرے جسم میری مرضی کا جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ بھی درست ہوں گے, جو ان کے پوائنٹس اس کو سنا جانا چاہیے, وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. اچھا, اب مرد اس نعرے کو بیسکلی انٹرپریٹ کرتا ہے کہ جیسے کہ جنسی تعلقات کا کوئی لائسنس مانگ رہی ہے عورت, یا عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میں روڈوں پہ ننگی گھوموں گی, مجھے کوئی اعتراض نہ کرے. یہ انتہائی غلط ہے. اس کی یہ جو ٹرانسلیشن مرد لے رہے ہیں یہ انتہائی غلط ہے. ہمارے معاشرے کے جس طرح بیشتر مرد مذہبی ہیں ایسے عورتیں بھی مذہبی ہیں. ہمیں ان کے حقوق کو مانگنے کا, ان کا حقوق کا جو مطالبہ ہے اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ کر کے ان کے حقوق کو دبانا نہیں چاہیے. دیکھیں ہوتا کیا, جیسی عورتیں اپنے حقوق کا دعویٰ کرتی ہیں ویسے ہی اس کو بے حیائی بنا کے, اس کو اگینسٹ دی ریلیجن بنا کے اتنا فورسفلی دبایا جاتا ہے کہ ان کی بات ان کو اپنی بات کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا. ایسے ہی ہے. ایک عورت آپ سے کیا چاہتی ہے؟ ایک عورت آپ سے چاہتی ہے کہ اس کو حق ملے, اس کو حق ملے حجاب کا, اس کو حق ملے لباس کا, اس کو حق ملے جیون ساتھی سلیکٹ کرنے کا. وہ ایسڈ یہ جو تیزاب گردی ہے اس کا وہ شکار نہ بنے, اس کی جبری شادی نہ کرائی جائے. ونی, اگر آپ کو پتا, ونی کی ایک رسم ہوتی ہے جس میں اپنے گھر کی عورتیں, اگر آپ نے کوئی جرم کیا ہے, کسی کا بندہ مار دیا جی, تو وہ اس کی جگہ آپ اپنے گھر کی عورتیں اس گھر کو دیتے ہیں, اور اس کے بعد اس کی جو مرضی ہے وہ اس کے ساتھ کرے. تو وہ ان چیزوں سے پناہ مانگتی ہے, وہ ان چیزوں کے خلاف جاتی ہے. وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے میرا وراثت میں حق دو. یہ جو اصل میں مین بتاؤں پرابلم کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ہماری سوسائٹی میں, سب سے بڑا مسئلہ ہے عورت کے وراثت کا دعویٰ. یہ کسی مرد کو سمجھ نہیں آ رہا. ابھی میں نے ایک ریسرچ کی تھی تو اس میں مجھے پتہ لگا کہ 5% سے بھی کم عورتیں ایگریکلچر لینڈ کی مالک ہیں. اگر ایگریکلچر لینڈ کے پورے پاکستان میں آپ ڈیٹا نکالیں تو اس میں 5% سے بھی کم مالکان عورتیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے اور یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وراثتی حقوق جو عورتوں کے بنے اس میں ایگریکلچر لینڈ ان کو دی نہیں گئی. اسی طرح آپ بلڈ اپ پراپرٹیز میں آ جائیں, آپ زمینوں میں آ جائیں, آپ چیزوں میں آ جائیں. ہمارے یہاں عورتیں اس کی مالک کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ مرد ان کو حقوق دے ہی نہیں رہے. تو ہمارے یہاں جو عورت نعرہ لگا رہی ہے, میری یہ مردوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو مذہبی دباؤ میں اس کو بے حیائی مت لیں.
آپ یہ مت کہیں کہ وہ آؤٹ آف دی اسلام باتیں کر رہی ہے. آپ عورت کو یہ جواب دیں کہ اسلام نے جو حقوق مجھے جو پابند بنایا ہے میں تمہیں دے رہا ہوں. یا ہم اس کو سہیل صاحب ایسے بھی کہہ سکتے ہیں میرا جسم میری مرضی, کہ اگر میں ایک لڑکی ہوں, آپ میرے والد ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بڈھے سے شادی کر لو کیونکہ یہ میرے دوست کا آگے سے بیٹا ہے اور مجھے وہ پسند ہی نہیں ہے, تو میری جسم میری مرضی, میں نہیں کرنا چاہتا یا نہیں چاہتی, تو وہ والی رائٹ تو آتا ہے نا, تو وہ بھی اسی چیز میں ہم کاؤنٹ کر سکتے یہ ہیں. بات آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے میرے جسم میری مرضی کے اس کرسٹ کو پکڑا ہے جو اوریجنل ہے. ہاں بالکل ٹھیک ہے, صحیح. آپ یہ بات اس لیے کر رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میرا دماغ جو ہے نا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عورت جب کہہ رہی ہے میرے جسم میری مرضی, تو یہ کہہ رہی ہے مجھے لائسنس ٹو سیکس مل گیا ہے, میں روڈوں پہ ننگی گھوموں گی. اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی جا رہی ہے, غلط ہے. جس کی وجہ سے پھر اچھا ہوتا کیا ہے, ایک چھوٹا سا شوشہ چھوڑنے سے نا ایک بہت بڑا اپوزیشن کریٹ ہو جاتی ہے. جیسے کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یار یہ عورت یہ کہہ رہی ہے, تو ویسے تمام مذہبی حلقے, مذہبی لوگ یہ سوچے بغیر کہ وہ کیا کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی ہے, اس شخص کے بہکانے پہ بھڑکانے پہ وہ آ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ بے حیائی کی باتیں کر رہی ہے. نہیں, ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی باتیں ہوئی ہوں جو کہ اگینسٹ دی ریلیجن ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ 100% نہیں ہوئی ہوں گی, مگر اس کے باوجود ہمارے دین میں کہیں پر بھی زبردستی نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار آپ مسلمان بنیں, آپ اسلام پہ جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کریں. نو, آپ تو یہ سب اس وقت کریں گے جب میں خود کروں گا. دیکھیے ہمارے معاشرے میں ہوا کیا, جب پہلی دفعہ لاؤڈ اسپیکر آیا مذہبی گھرانوں نے اس کو حرام قرار دیا, پھر لاؤڈ اسپیکر اڈاپٹ ہو گئے. پھر آیا ریڈیو کو حرام قرار دیا, پھر ریڈیو اڈاپٹ ہو گیا. پھر آیا ٹی وی, اس کو بھی مذہبی گھرانوں نے حرام قرار دیا, پھر وہ اڈاپٹ ہو گیا. آج سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ اکاؤنٹ میں سمجھتا ہوں مولوی حضرات کے ہیں, دیکھ لیں آپ. اچھا, اس سے بہت اچھی بات ہوئی ہے, اس سے اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ ایک ہی موقف کو سننے کا آپ کو چانس مل رہا ہے. پہلے بہت سارے وہ دینی حضرات جن کی باتیں میڈیا کے تھرو یا کہیں سے نہیں آیا کرتی تھیں, اب ان کو بھی چینل ہیں, آپ جا کے سن لیجئے. اچھا, ایک چیز اور اس سے اچھی ہوئی یہ سوشل میڈیا کے تھرو, جو کہ لوگوں نے پہلے کہا غلط ہے. اب آپ کا کوئی فیوریٹ قرآن پاک پڑھانے والا قاری ہے جو کہ کراچی میں موجود ہے, اس کی رسائی یو ایس اے تک تو ہے نہیں, یو کے تک تو ہے نہیں, ایون اس کی اسلام آباد تک رسائی نہیں ہے, تو وہ گھر پہ بیٹھ کے آپ کو دینی تعلیم بھی دے سکتا ہے. جی ہاں, بالکل. تو وہی والی چیز کہ آپ کی بات جی ہاں, اس کو ڈیجیٹلائزیشن کہیں گے نا, کہ ڈیجیٹل آن لائن ٹیچنگ, آن لائن دیکھیں روزگار کے مواقع بڑے ہیں. تو اب یہ جو میرا جیسا میری مرضی ہے اس میں, اچھا جب آپ کے یہاں کوئی پرابلم کریٹ ہوتا ہے تو وی شوڈ گو فار اٹ سولوشن. ہم اس کو اپوز کر کے اس سے جنگ یا لڑائی نہیں کرتے. عورتوں کو ہم کہتے ہیں کہ جو عام دینی ایک اس کے لوگوں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ عورت کمزور ہے, پھسلی سے پیدا کی گئی ہے اور ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے, اور وہ ناعقل ہے, جو ہم پہلے پروگرام کر چکے ہیں. تو بھائی اگر آپ یہ سمجھتے ناقص العقل ہے, تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر اس کو اسی طرح ڈیل بھی کریں نا. آپ اس طرح اس کو ڈیل بھی نہیں کر رہے. دیکھیں فار ایگزامپل میں کہوں یار یہ شخص بچہ ہے, تو میں اس بچے کو بچے کی طرح ڈیل کروں گا نا. جب وہ بچہ بولتا ہے تو میں اس کو اپنے برابر کا کھڑا کر لیتا ہوں, برابر کی لڑائی شروع کر دیتا ہوں. تو جب عورتیں, اچھا کوئی بھی شخص کسی بھی ہمارے صوبے سے کسی بھی شہر سے کھڑا ہو جائے, وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے عورتوں کے حقوق ادا کر دیے ہیں, میں وراثتی حقوق دے چکا ہوں. کریں نا یہ بات. مسجد کے ممبروں پہ نماز جمعہ کے بعد, نماز جمعہ کے خطبوں میں یہ بات ہو, جو بھی فالوور جس مولوی کے ہیں وہ یہ کہے کہ یار اپنا حقوق ادا کر دو, اپنے وراثتی حقوق جو عورتوں کے وہ دے دو. پلس اگر کوئی شخص عورت گھریلو تشدد کا شکار ہے, وہ کس کے پاس جائے؟ پولیس سنتی نہیں اس کی, عدالتوں میں تاخیر ہوتی ہے. کیا ہماری مذہبی گھرانوں نے ایسے کوئی چیز سلیکٹ کی ہے کہ ایک عورت جو مرد سے تنگ ہو, جس کو نان نفقہ نہیں ملتا, جو تشدد کا شکار ہے, عورت مرد روز نشہ کر کے گھر پہ آ جاتا ہے, وہ کس کے پاس جائے؟ فرسان حال کون ہے, بریک کا کہا جا رہا ہے. بالکل جی, یہی چیزیں ہیں کہ ہمیں اپنی تھاٹس کے اندر, اپنی باتوں کے اندر اس چیزوں کو اجاگر کرنا ہے کہ واقعی میں اگر عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا ہے تو وہ ایکولنٹ حقدار ہے ہر چیز میں. اس بارے میں مزید بات کریں گے بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ذیشان ہے سر. اور جناب ویلکم بیک. اور اب ہم موہت سے بات کریں گے. موہت کیا کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی, جو لوگ اس کو نیگیٹو امپیکٹ لیتے ہیں, آپ اس کو پازیٹیو دیکھیں. ہماری زندگی میں آپ کو چیزیں, ہم مثال لیتے ہیں سورج کی, جو کہ آپ کو تپش بھی دیتا ہے, آپ کا رنگ بھی جلاتا ہے, آپ کو پسینہ بھی آتا ہے, لیکن اگر سورج نہ ہو تو آپ کی باڈی کے اندر وائٹامن ڈی نہیں پیدا ہوتا, جتنی بھی آپ علاقے دیکھتے ہیں وہاں سے اسمیل ختم نہیں ہوگی, آپ کی فصل نہیں پکے گی. تو ہر چیز کا ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم سورج کی روشنی کو کمپیئر کریں زندگی سے,
تو اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے کہ اس سورج کی روشنی تم برداشت نہیں کرتے، جہنم کی آگ کیا برداشت کرو گے. تو اس معاملے میں آپ کیا کہیں گے کہ میرا جسم میری مرضی کو جو لوگوں نے غلط سلوگن دے دیا؟ دیکھیں جب ہم عورت کی بات کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ نے عورت کو جو ہے وہ مختلف روپ میں ہمارے سامنے پیش کیا. عورت ایک ماں بھی ہے، ایک بیٹی بھی ہے، ایک بہن بھی ہے اور بیوی بھی ہے. تو عورت کے جو مختلف روپ ہیں ان ہر روپ کی ایک الگ شکل ہے اور بڑی خوبصورت شکلیں. ماں کی صورت میں اس کے قدموں تلے جنت دی ہے. آپ کی شریک حیات ہے تو شریک حیات کا ایک الگ رتبہ ہے. اور اسلام نے ہر چیز کی حدود کو متعین کر دیا، ایک باؤنڈریز دے دیں. تو یہ جو سلوگن ہے یا جو ہم بات کرتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی یا عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو عورت کے حقوق تو مرد دے گا اور مرد کو دینے ہیں. لیکن اب اس میں جب عورت یہ سلوگن لے کر نکلتی ہے تو ہم اس کے روٹ کاز پہ جائیں. دیکھیں اصل بات کیا ہے، جو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں مسئلے مسائل بہت ہیں، لیکن ان مسئلے مسائل کے روٹ کاز کیا ہیں اور ان کو اوور کم کیسے کیا جائے گا. میں ہمیشہ اس پہ بات کرتا ہوں اور مائنڈ سیٹ یہی بناتا ہوں کہ یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر عورت آ رہی ہے تو اس کے مسئلے مسائل، اس کا روٹ کاز کیا ہے. اگر مرد اس کو حقوق نہیں دے رہا یا مرد اس کو جو ہے وہ حق ادا نہیں کر رہا تو ہم مرد کا مائنڈ سیٹ چینج کریں. ہم مرد کو، ایک نوجوان لڑکے کو، ایک بچے کو، اس کو یاد دلائیں کہ یہ عورت ماں بھی ہے، بیوی بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے. اس کے مائنڈ سیٹ سے یا اس کے مائنڈ میں ہم وہ چیز ڈالیں، وہ گروتھ ڈالیں. اور لازمی بات ہے، ہم تو ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں نا، ہمارے پاس تو قانون ہے، ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کا قانون دے دیا. تو اس سے تو کوئی مختلف نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی دور نہیں ہٹ سکتا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. اور جب ڈینائی نہیں کر سکتا تو اصل مقصد کیا ہے کہ ہم مردوں کو ہی، اپنے دوستوں کو، اپنے یوتھ کو، آنے والی نسل کو مائنڈ سیٹ میں صرف یہ چیز ڈالنی ہے کہ ہم کس باؤنڈری میں چلیں، ہم کس راہ پہ چلیں. اور ہمیں حقوق دینے ہیں، ہمیں ان کا تحفظ بھی کرنا ہے. لیکن اگر کوئی بھی لمٹ کو کراس کرتا ہے اور وہ نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے تو اس کو روکنا بھی معاشرے کا، ہم لوگوں کا، ہم جو معاشرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہم اپنے باتوں سے یا ہم جو ہے وہ لوگوں کو ایڈریس کر رہے ہیں، تو ہمیں وہاں پہ بھی ان کو بتانا پڑے گا کہ یہ چیز غلط ہے، یہ چیز صحیح ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہم نوجوانوں کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. ہمیں جو ہے وہ ہر چیز کی جو ہے وہ تعین کرنا پڑے گا اور ہر چیز کو جو ہے وہ کھل کے بات کرنی پڑے گی. ان ایشو پہ ڈھکنا چھپا نہیں ہے، ان ایشوز کو ہمیں جو ہے وہ بند نہیں کرنا ایک جگہ کہ نہیں یار یہ بڑی نیگیٹو ہے، یہ بڑی پوزیٹیو ہے. اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ ان میں سے اچھے لوگوں کو، پوزیٹیونیس کو دیکھنا ہے اور اس پوزیٹیونیس کو ہی ہمیں آگے معاشرے میں پھیلانا ہے. بالکل سہیل صاحب، آپ کے لیے میسج آیا کہ اگر ہم خواتین اگر جا کر کوئی بات کرتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے بات کرتے ہیں، تو ہمیں یا تو بدتمیز کہا جاتا ہے یا ہمیں کہا جاتا ہے کہ عزت بیچ کر آئی ہے، یا تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان کو اس مٹی میں ملائے گی جہاں پر آپ دھوتے دھوتے تھک جائیں گے لیکن دھول نہیں اترے گی. اب بات یہی ہے کہ اب یہ جو بات کی صابرہ صاحبہ ہیں جی، ایگوئسٹک معاشرہ. اچھا، ہمارا جو سسٹم نا پیٹری آرکی سسٹم، میٹری آرکی دو سسٹمز ہیں. پیٹری آرکی سسٹم وہ ہے جس میں مرد کے پاس سارا ہولڈ ہوتا ہے، اور میٹری آرکی سسٹم وہ ہے جس میں عورت کے پاس سارا ہولڈ ہوتا ہے. اچھا، یہ دونوں ہی سسٹم غلط ہیں. تمام معاشرے دونوں کی ملاپ کے ساتھ چلتے ہیں. کسی بھی ایک کو اگر آپ پار دے دیں گے تو یہی ہوگا. اب یہ جو بات ہے کہ خاندان کے نام کو خاک میں ملا دیا، آج تک اس ڈیفینیشن کو میں نے جیسے شروع بھی کہا تھا، جیسے ہماری محبت کی ڈیفینیشن غلط ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ فلموں میں جو محبت آئی تو عورتوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا. اس طرح جو خاک میں ملا دینے والی ڈیفینیشن ہے یہ ہمیشہ عورتوں پہ کیوں آتی ہے، مردوں پہ؟ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اگر کسی کا 18 سال کا بیٹا سگریٹ پینا شروع کرے تو وہ اس کو سماجی برائی سمجھتا ہے، لیکن اگر اس کی 18 سال کی بیٹی سگریٹ پینا شروع کر دے تو وہ کیا کہے گا؟ خاک میں ملا دی میری عزت. ایسا ہی ہے، عمل ایک ہی ہے. سگریٹ چاہے عورت پیے چاہے مرد پیے، دونوں پہ سیم اثر ہوگا، ایسا ہی ہے. لنگز دونوں کے خراب ہوں گے. لیکن ہمارے یہاں کیا ہے، اگر 18 سال کا لڑکا سگریٹ پیے تو اس کو ہم لیتے ہیں کہ ہماری یار یہ تو ایک معاشرتی برائی میں پڑ گیا ہے. اور وہی سگریٹ اگر بیٹی پی لے، پکڑ لے 18 سال کی، تو آپ کہتے ہو عزت خاک میں ملا دی. تو بھائی یہ جو خاک میں ملانے والا ہے، اس کو میں نے اس سے زیادہ بہتر طریقے سے اور نہیں ڈیفائن کر سکتا. اچھا، یہ آپ کا اپنا پرسیپشن ہے. سہیل بھائی، ایک چیز اور ہے کہ آپ نے یہ کہا
کہ جائیداد پہ بھی ایکولنٹ حق ہے، میں بات کرنا چاہتی تھی، اور میں لاڑکانہ میں موجود ہوں، میں آن لائن آپ کا شو دیکھ رہی ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بات کی جاتی ہے تو ہمارے خاندان میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں جہیز بھی تو دیا ہے، جو کہ جہیز ماں باپ اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے دیتے ہیں، ہم نے تو نہیں مانگا. اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ اگر نہیں دیتے تو ہمیں ہی تانے پڑتے ہیں. لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ ہمارے خاندان میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے حصے میں سے تمہیں جہیز دیا، اب تمہارا جائیداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ بات صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے، جہیز کا جو پرابلم ہمارے ساتھ، وہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ یہ جو سب کانٹیننٹ میں ہم جو مسلمان ہوئے تو ہم ساتھ رہے ہندوؤں کے، اور ہندوؤں کے ساتھ ہی ہمارا اب جیسے مہندی کی رسم ہے، مایوں کی رسم ہے، اس کا اسلام میں کوئی گنجائش نہیں، کلچرل ہے. ڈھول باجے کا بھی کنسپٹ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں. مگر یہ کلچرل ہے. ٹھیک ہے، آپ کرتے ہیں، شادی پہ خوشی مناتے ہیں. اب اگر ایک عرب ورلڈ میں شادی ہوتی ہے، ان کا اپنا ایک کلچر ہے، ہماری ہوتی ہے، ہمارے ایک الگ کلچر ہے، افریقہ میں ہوتی ہے، ان کا ایک الگ کلچر ہے. مگر ہر جگہ شادی میوزک اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اب جہاں تک انہوں نے کہا کہ جہیز دینا ماں باپ اپنی مرضی سے دیتے ہیں، اس کا کوئی تعلق حق وراثت سے نہیں ہے. یہ جو ہم جب حق وراثت پہ پروگرام کر رہے تھے تب بھی میں نے یہ بات کہی تھی کہ عورت کا، لڑکی کا اپنے ماں باپ کی جائیداد میں حق وراثت جہیز لینے سے ختم نہیں ہوتا. اور جس طرح انہوں نے خود فرمایا کہ بہت سارے والدین، بہت سارے لوگ تو جہیز اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری بیٹی کا کیا ہوگا، ہمارا نام خراب ہوگا، ہمارا نام خراب ہوگا، تو اس کو بھرے جاؤ بھرے جاؤ بھرے جاؤ. تو اس نے تو نہیں مانگا. ہاں، یہ جو کہہ رہی ہیں کہ میں حق وراثت مانگتی ہوں، اور اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے. اس میں سب سے اچھی بات یہ، عورتوں کو ہم یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اپنے خاندان کے بڑوں کو بٹھائیں، ان کو سمجھائیں کہ حق وراثت میرا اسلامی حق ہے، مجھے چاہیے. اور اگر وہ اس پہ راضی نہیں ہوتے تو کورٹ کے دروازے کھلے ہیں، کورٹ میں جائیے، بالکل آپ کو حق وراثت ملے گا. زبردست. بھائی آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر فرض کریں آپ ایک لڑکی ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کورٹ میں جانا چاہیے؟ ویسے تو آج کل یہ عام معاشرے میں کہتے ہیں کہ لڑکی کورٹ گئی تو اس کا جو کیریکٹر ہے وہ صحیح نہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، لڑکی کورٹ دو طریقے کی جا رہی ہیں. ایک تو بہت مجبور ہو کے جا رہی ہیں، اور کچھ ایڈوانٹیج لینے جا رہی ہیں معذرت کے ساتھ. ایڈوانٹیج لینے کے بعد کہ مجھے پتا ہے کہ میں کورٹ جاؤں گی، مجھ سے سمپتی ہوگی، کیونکہ مردوں کو لادی باتیں. اب عورتوں کے حقوق پہ بڑی بات ہو رہی ہے، لیکن مرد کے حقوق پہ بات نہیں ہو رہی. مرد کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی لیول کا، وہ پستا ہے، پستا چلا جاتا ہے، وہ کام کر رہا ہے، کام کرتا چلا جا رہا ہے، وہ کما رہا ہے، وہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کر رہا ہے، سب چیزیں کر رہا ہے. لیکن اگر عورت کے ساتھ ذرا سی بھی زیادتی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ بڑا ایک معاشرے میں دکھایا جاتا ہے کہ عورت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہاں ٹھیک ہے، ہمارا فرض بنتا ہے، ہم اگر ایک اچھی سوسائٹی، اسلامی ریاست اور ایک اچھے معاشرے کے فرد ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم عورت کو پروٹیکٹ کریں اور ان کے حقوق ادا کریں. لیکن جو آپ کا سوال ہے نا، اس کو میں یہی کہوں گا کہ یہاں پہ دو صورتحال ہیں. ایک یہ کہ عورت جا رہی ہے اپنے آپ کو کیش کروانے کے لیے، اور ہو بھی رہا ہے، کورٹوں کے ذریعے ہو بھی رہا ہے، اور ایک بڑی مجبور ہو کے جا رہی ہے. تو اب یہ نہیں ہم وہ کر سکتے کہ وہ یا تو نیگیٹو ہے یا پوزیٹیو ہے، دونوں صورتوں میں اور دونوں کام ہو رہے ہیں. اب یہ ہماری عدالتی نظام، ہمارے قانون دان، وہ اس کو صحیح طریقے سے لے کر چلیں گے کہ ہمارے عدالتی نظام کتنے اچھے ہیں، جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ فیصلہ کس طریقے سے کر رہے ہیں اور کس حیثیت سے کر رہے ہیں. اگر وہ اس حیثیت سے کر رہے ہیں، وہ برا لادی باتیں کہتے ہیں کہ عدل کا نظام تو عدل کا نظام ہے نا، جب عدل کا نظام عدل کے حساب سے فیصلہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں بائفرکیٹ ہو جائیں گی. وہ نیگیٹو بائفرکیٹ ہو جائے گی، پوزیٹیو ہو جائے گی. اچھا، دوسری چیز یہ کہ ہمارے یہاں پر سہیل صاحب سے بھی سوال ہے. سہیل صاحب آپ سے یہ کہتے ہیں کہ اگر عورتوں کے حقوق کی بات کی جائے تو گھر کا مرد پڑوسی عورت کے لیے تو بات کرے گا، اپنی عورت کو دبائے گا. اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یار اصل میں معاملہ یہی ہے، جو عورتیں اب جو جیسے دوست نے کہا کہ اب عورتیں ووکل ہو رہی ہیں، عورتیں کیونکہ اب ان کی بھی بس ہو گئی ہے. ہمارے یہاں مرد کو زیادہ شادیوں کا ایڈوانٹیج کا مقصد کو وہ یہ لیتا ہے کہ میں کسی کو بھی تاڑ سکتا ہوں، کسی کو بھی دیکھ سکتا ہوں، کسی پہ بھی نظر رکھ سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اس نے یہ لیا ہوا ہے. جہاں ہم حجاب کی، پردے کی بات کرتے ہیں تو مرد کی آنکھ پہ بھی تو حجاب ڈالا ہوا اللہ نے کہ نظر جھکا کے چلو، نظر جھکا کے چلو. کتنے چلتے ہیں، کتنے چلتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ عالم ہے کہ آپ روڈ پہ نکلیں تو ایک صاحب جو ہیں ان کا اپنے لباس کے اندر ہاتھ ہوتا ہے اور وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ کامن سا سین ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں، مرد بیٹھے مطلب بالکل ویلے بیٹھے ہیں اور ان کی نظر عورتوں پہ ہے اور جسم کے مختلف اعضاء پہ وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور اس طرح کے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ بازاروں میں مل جائیں گے آپ کو اس طرح کے لوگ. تو یہ جو آپ اعضاء پہ ہاتھ نہ بھی پھیر رہے ہوں، فرض کریں میں اور موہت بیٹھے ہوئے ہیں، اب ایک لڑکی جس کو نہیں پتا وہ ایک نقاب میں جا رہی ہے یا نقاب نہیں بھی کیا، سمپل دوپٹہ لے کر جا رہی ہے،
اس بیچاری کو نہیں پتا کہ اس کے پیٹھ پیچھے کیا بات ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا اس کو جانتا ہو تمہاری بھابھی جا رہی ہے, بڑی سیٹنگ ہے میری اس سے بات چیت ہوتی ہے, یہ چیز بڑی. اس پہ میں یہ کہوں گا کہ اس میں ہمیں آنے والی نسلوں کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, اور یہ ہمیں لازمی اب کرنا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے, مطلب یہ کام وہ نہیں ہے کہ آپ اور میں بات کریں اور سب چینج ہو جائے, نہیں ایسا نہیں ہے. اس میں اوپر سے نیچے تک سب کو محنت کرنی پڑے گی, اور یہ تھوٹ جو ہے نا, یہ ذہن ہے, اس ذہن کو کلیئر کرنا پڑے گا کہ نہیں یار یہ عورت کسی کی عزت ہے, یہ عورت کسی کا مان ہے. آپ کو یہ چیپنیس, یہ حرکتیں یہ زیب نہیں دیتی, یہ ہمارے معاشرے میں زیب نہیں, خاص طور پڑھے لکھے طبقے کو. اور یہ پہلے ایک اسٹینڈرڈ تھا کہ نہیں یار جو ویلے ہیں, جو بھی بات یہ ویلے بس وہی دیکھ رہا ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ ہمارے جو یوتھ فالو کریے وہ کریے سوشل میڈیا کو. سوشل میڈیا پر جو حقوق بیان کیے جانے وہ تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. واقعی میں یہ صحیح کہا پروڈیوسر صاحب نے کہ آپ کا جو حقوق بتانے کا انداز ہے, بچہ تو وہی اڈاپٹ کرے گا. یہ آج کل تو بڑے بھی وہی اڈاپٹ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پر اڈاپشن کیا ہے, جو مجھے فیزیبل لگ رہا ہے دیٹ از اڈاپٹڈ, ادروائز سب چیز غلط ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں معاشرے میں تو لازمی بات ہے, جو ابھی آپ نے بات کی کہ وہ چینج ہی ہے نا, کہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں اور اصل حقیقت کچھ اور ہے. تو اب اس میں ہمیں حقیقت پہ تو بات کرنی ہے نا, جو ہم یہاں اس ٹاپک کو بات کر رہے ہیں کہ ہمیں حقیقت ہی بتانی ہے کہ حقیقت یہ نہیں یہ ہے. آپ یہ جو سوچ رہے ہیں, آپ کا ٹرینڈ چل رہا ہے نا, ٹرینڈ چل رہا ہے. بڑی میں ایک مزے کی بات کرتا ہوں کہ وہ اسموکنگ کا ٹرینڈ ہے, کہ اگر آپ کو اپر کلاس دکھانا ہے تو آپ اپنی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو وہ ایک 2-4 لڑکے اس میں 2 اسموکنگ کر رہے ہوں گے, 2 نہیں کر رہے ہوں گے, تو 2 ضرور کہیں گے یار ہمیں بھی دینا. ان کو لگے گا شاید ہم اسموکنگ کریں گے تو ہمارا لیول بڑھ جائے گا. وہ اسموکنگ کی اگر 2 ویڈیوز اپلوڈ کر دیں گے تو انہیں لگے گا کہ شاید ہم وہ جو ایک الیکٹرانک سگریٹ چل رہی ہے, ای سگریٹ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, کہ جس کے ہاتھ میں ای سگریٹ ہے وہ اپر کلاس ہے, وہ کوئی کسی امیر باپ کا بیٹا ہے. یہ وہ سوشل ٹرینڈ ہے جو سوشل ٹرینڈ ہم لوگوں نے دے دیا کہ یار یہ سوچ. اب اس پہ کیا ہے, اس پہ کمنٹ بھی آ رہے ہیں, واہ واہ یار تم نے, اچھا تم کون سی پی رہے ہو, اچھا یہ آپ خود ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں. میری جب یہ والی بات, جب ہم ایک گروپ میں بیٹھے تھے تو اس وقت انہوں نے کہا سگریٹ نہیں پیتے شاہ صاحب آپ, تو کہتے ہیں کہ نہیں یار وہ تو زنانہ ہوتے ہیں جو سگریٹ نہیں پیتے. ٹھیک ہے, میں نے کہا آپ نے غلط پہچانا مجھے, میں زنانہ بھی نہیں, مطلب تیسری سمت میں. 8 مہینے لگے یا 10 مہینے لگے اس بات کو. اس کے بعد وہی پورا سٹاف تھا کہ جو کہتا ہے یار سگریٹ پی لی, اب اس کے بعد شاہ صاحب کے روم میں جائیں گے کیونکہ شاہ صاحب خود سگریٹ نہیں پیتے. آپ ٹرینڈ خود سیٹ کرتے ہو. آپ کا کریکٹر تھا نا, آپ کی ریپوٹیشن تھی, آپ نے اپنی ریپوٹیشن سے سامنے والے لوگوں کو بتا دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم دنیا چینج کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے خود ہی اس بات کو اون کر دیا کہ میں نے اس 5 لوگوں کو یا 10 لوگوں کی گیدرنگ کا مائنڈ سیٹ چینج کر دیا. یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے وہ 5, 10, 15, 20, 25 ہم جو کر سکتے ہیں ہم وہ کریں, ہم بتائیں. جو ٹرینڈ ہے نا, ٹرینڈ تو بہت نیگیٹو چل رہے ہیں, بہت پوزیٹیو چل رہے ہیں. اور دیکھیں جب میں سوشل ورکنگ کی بات کرتا ہوں, جب میں یونیورسٹیز میں یوتھ سے بات کرنے جاتا ہوں, تو میں ان کے مائنڈ سیٹ میں یہی باتیں ڈالتا ہوں کہ جو ٹرینڈ آپ لوگ فالو کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ آپ اس کو امپلیمنٹ نہ کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیے, آپ اشرف المخلوقات ہیں, اور جب انسان اشرف المخلوقات بنا دیا گیا تو اس کو سوچ اور سمجھ تو دے دی نا. تو وہ اصل میں کیا ہے, ہم لوگ اپنا مائنڈ یوز نہیں کرتے. اچھا دیکھ رہے ہیں, اچھا یہ چیز ہے بس صحیح ہے, اوکے فائن. نہیں ایسا نہیں ہے, آپ اس کو دیکھیں, سمجھیں. سمجھنے کی ہم میں طاقت ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں, ہم اچھے برے کی پہچان کر سکتے ہیں. اس دنیا میں ہم آئے ہیں, ہمیں سب پتہ ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے, ہم اور کر رہے ہیں لازمی باتیں. لیکن جب ہم اپنے دل سے پوچھیں گے نا, اور دل سے سوال کریں گے, اپنے ذہن پہ زور دیں گے کہ کیا یہ راستہ صحیح ہے, کیا یہ, تو ہم خود جو ہے وہ بائیفرکیٹ کرتے رہیں گے, ہم سیپریٹ کرتے رہیں گے اچھائی اور برائی کو. سوچ صاحب آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ جولائی کے مہینے میں بہت زیادہ خواتین کو مارا گیا جنہوں نے حقوق پر بات کی, اور اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ خواتین کی آواز کو دبایا جا رہا ہے یا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم مرد ہیں تو ہم سپیریئر ہیں. اچھا, اس میں تھوڑا سا محیط کی بات کو میں ایڈ کروں گا کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو ہمارے یہاں ٹریننگ یا تربیت بچوں کی ہو رہی ہے وہ واقعی اب چینج کی طرف جانا چاہیے. اچھا اب ایشو کیا ہے, مجھ جیسا ایک آدمی جو ہے نا وہ یہ بھول جاتا ہے کہ 16 سال کی ایج میں مجھے کیا پرابلمس تھیں, اور اب میں بچوں کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو میں نے خود کی ہوئی ہیں. بوڑھوں کا, ہم سب کا سب ایک بہت بڑا پرابلم سینئر لوگوں کا نا, ہم نے خود اپنی جوانی میں سب کچھ کیا ہوا ہوتا ہے. بچے بڑے نیک چاہیے. تو یہ کانسیپٹ کو آپ ہٹائیے, آپ اس کانسیپٹ کو ہٹائیے, آپ کھل کے بات کریں کہ آپ کس طرح ان معاملات کو ڈیل کریں گے. اچھا پھر شاید جب میں 18 سال کا تھا مجھے وہ وسائل اویلیبل نہیں تھے جو وسائل آج ایک 18 سال کو اویلیبل ہیں, مگر شوق وہی ہیں. میرے پاس وسائل نہیں تھے مگر میرے شوق وہی ہیں جو آج ایک 18 سال کے شوق ہیں.
ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. میں اس عمر میں آ کے 18 سال کو یہ سمجھاؤں بیٹا ایسا نہیں کرتے, بیٹا ادھر نہیں جایا کرو, بیٹا ادھر نہیں جایا کرو, اور کوئی مجھ سے پلٹ کے پوچھ لے کہ بھائی آپ 18 سال میں کیا کرتے تھے, تو میں کہوں نہیں یار وہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا, آپ نہ کیجئے. ایسا ہی ہے. تو یہ کبھی بھی نہیں چلتا. ہر آدمی غلط کرنا چاہتا ہے, غلط کو ایکسپیرینس کرنا چاہتا ہے, اور میری عمر میں آ کے کہنا چاہتا ہے میں نے غلط کیا. صحیح ہے. تو اس تربیتی نظام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور دکھانے. اور آج تربیت کرنا, جہاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بے راہ روی کا شکار ہونے ہیں سوشل میڈیا سے, میں وہی کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہوئے آپ ان کی بہترین تربیت کر سکتے ہیں. بہت اچھی بات. اچھا, آپ نے جیسے کہا جولائی میں عورتیں بہت زیادہ ماری گئی ہیں, یار یہ انتہائی ذیشان افسوس اور مطلب دل سوز واقعات ہیں یہ. اس کے اوپر انسان کیا کہے. میں ایک پلیٹ فارم پہ میں نے کہا کہ حکومتوں کو اب سیریس ہونا چاہیے. آپ فورن انویسٹر کو کہہ رہے ہیں آئیں پاکستان میں آ کے پیسے لگائیں, آپ ٹورسٹ کو بلاتے ہیں کہ آؤ پاکستان آ کے گھومنے پھرنے کے لیے ٹورزم بڑھاؤ. کیا ایسے واقعات کے ساتھ آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کوئی آئے گا؟ کوئی آپ کے ملک میں ٹورزم کے لیے آئے گا؟ عورتوں کے حقوق کا جو معاملات آپ کر رہے ہیں, اچھا اس میں ابھی تک آپ دیکھیے کہ جو سارے معاملات ہوئے, ان معاملات میں کہیں پر بھی جو ہے یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ جو جرگہ بیٹھا تھا ان کے اراکین کے ساتھ کیا ہوا, اس فیملی کے ساتھ کیا ہوا. اب وہ جو جرگہ ہوا ہے جس میں اس عورت کو بھی, اچھا اس میں مرد بھی مرا ہے, یہ بات جیسے انہوں نے کہا عورت کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, مگر یہ جب واقعہ بلوچستان میں ہوا اس میں ایک مرد بھی بہت, اس کو بھی بڑی بے دردی کے ساتھ مارا گیا ہے, مرد بھی مرا ہے اس کے اندر. تو اب یہ جو آپ حقوق اور یہ ساری چیزیں آپ جب تک عورتوں کو یقین نہیں دلائیں گے, آپ سب سے پہلے بتائیں جرگہ کتنے لوگوں نے کیا, اس میں کون کون شریک تھا, کب یہ واقعہ ہوا, کیا اس کی سچائی ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرڈ کپل تھا, کوئی کہتا ہے انہوں نے نئی شادی کی بھی تھی. جو بھی تھا آپ کم از کم اس بات کی تو مذمت کریں کہ ایک سگا بھائی اپنی بہن کو کسی کے بھی کہنے سے گولی نہیں مار سکتا. اچھا, آپ کے لیے سہیل صاحب سوال آیا ہے جو کہ نمبر ڈسپلیٹ ہے اس پر, کہ عورتوں کے حقوق کی ہم جتنی بات کرتے ہیں وہ تو آپ کرتے ہیں اور آپ شروع سے عورتوں کے, لیکن اتنے ہی طلاق کے ریشوز بڑھتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ عورتوں کا دماغ آسمان پہ چلا گیا. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ جو ہم نے جو شروع میں بات کی, میرا جیسا میری مرضی کی انٹرپریٹیشن لوگ یہ کرتے ہیں کہ عورتوں میں خلا بڑھ رہی ہے, طلاق بڑھ رہی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, اگر میں آپ سے ایک جنرل سوال کروں, اگر کوئی عورت کسی مرد کو یہ کہے کہ میرے ساتھ سو, تو کتنا % آپ کے خیال میں مرد جو ہے اس بات کو مان لے گا؟ مے بی 80%, مے بی 70% مرد اس بات کو راضی ہو جائیں. لیکن اگر ایک مرد عورت کو کہے کہ تم میرے ساتھ سو جاؤ, تو میرا خیال ہے اس میں 10% عورتیں بھی نہیں مانیں گی. ایسے ہی. تو یہ جو بات ہے کہ طلاق کا شرح بڑھ رہی ہے, میرے سے بھی لوگ یہ بات کرتے ہیں ذیشان, تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ ایک عورت جس کے 2 بچے ہیں, کیا اس کے لیے یہ آسان ڈیسیجن ہے کہ جا کے خلا لے لے؟ اور جب آپ کہتے ہیں طلاق کے واقعات بڑھ رہے ہیں, تو طلاق عورت نہیں لیتی, مرد دیتا ہے. نہیں, خلا کے بڑھ رہے ہیں, خلا کے اگر بڑھ رہے ہیں, دیکھیں آج کی سوسائٹی میں ایک عورت, اس کے 2 بچے ہیں جو اس کے پلے پڑ جائیں گے, وہ اس کو لے کے اپنے شوہر سے الگ ہو رہی ہے, تو کیا یہ ڈیسیجن اس کے لیے بہت آسان ہے؟ کیا وہ اتنی ناعقل ہے کہ اتنا بڑا ڈیسیجن لے رہی ہے؟ آپ خلا کے واقعات کیوں بڑھ رہے ہیں, اصل روٹ کاز کو ایڈریس کریں. وہ ایڈریس ہونا چاہیے. بالکل صحیح. بالکل یہاں پہ بریک کا کہا جا رہا ہے. بالکل یہ بات صحیح ہے سہیل صاحب کی, کہ اگر ایک لڑکی یا ایک خاتون جو ہے وہ شادی کے بعد طلاق ہوتی ہے یا خلا ہوتی ہے, تو وہ واقعی میں ایک ہمارے معاشرے کا بڑا برا ایک ورڈ ہے. وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے کیا پوچھے دوسری شادی کے بعد, یہ تو سیکنڈ ہینڈ عورت تھی. استغفر اللہ, یہ ورڈز یوز ہوتے ہیں جو کہ میں کامنلی نہیں یوز کرتا, لیکن اس وقت کرنا پڑتا ہے. تو واقعی میں عورت بہت سوچ سمجھ کر اتنی مجبور ہوتی ہے کہ وہ پھر خلا کی طرف جاتی ہے. اس میں مزید بات کرنے ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی صباوت ذیشان اظہر. جی نا, ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے تھے بریک میں, موہت کہہ رہے تھے کہ عدم برداشت ہے ہمارے اندر بہت زیادہ. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں نا معاشرے میں صرف عورت کی مرد کی, تو میں دونوں کی بات کروں گا نا. ہم لوگوں میں اب برداشت نہیں رہا, ہم لوگوں میں ایک کمپیریزن شروع ہو گیا ہے کہ وہ ایسا ہے تو وہ ایسا کیوں ہے, میں ایسا ہوں تو میں ایسا کیوں. ہم اپنی زندگی کو دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں, اور کمپیئر کرنے کے بعد ہم اپنے مائنڈ سیٹ میں یہ لے کر جاتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہونی چاہیے. جب ہم اپنی کمپیریزن ختم کر دیں گے نا کہ نہیں یار اللہ تعالیٰ نے مجھے جو زندگی دی ہے وہ بہت بہتر دی. دیکھیں ایک زندگی میرے پاس ہے, ایک آپ کے پاس ہے, ایک ان کے پاس ہے, ہم سب میں لادی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بے تحاشا نوازا ہے. ہو سکتا ہے کہیں میری زندگی میں کوئی نہ کوئی کمی ہو, آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا. اب میں یہ سوچوں کہ میں آپ کی طرح اس لباس میں کیوں نہیں ہوں, میں آپ کی طرح اس گاڑی اور اس گھر میں کیوں نہیں ہوں. نہیں, جب میں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کروں گا,
برداشت کے ساتھ اس معاشرے میں جیوں گا. اور لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی ہم آج بول رہے ہیں, ہمارے ہاتھ ہیں, ہمارے پیر ہیں, یہ زندگی ہمارا ایک امتحان ہے. اس امتحان میں اللہ ہمیں کسی بھی حال میں رکھ سکتا تھا, ہمیں اس حال میں صبر اور شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. تو جب ہمارا معاشرے میں ایک صبر اور برداشت کی یہ دو چیزیں اگر ہم لوگ ان کو مٹھی میں تھام لینا, چاہے وہ روڈ پہ چلتا ہوا بائک والا ہو, چاہے وہ ٹھیلے پہ ایک سبزی بیچنے والا ہو, یا پھر جو ہے وہ ایک عورت ہو یا ایک مرد ہو یا ایک بچہ ہو, آپ دیکھیں گے معاشرہ خوبصورت سے خوبصورت بنتا چلا جائے گا. اور یہ جو ہم چھوٹے چھوٹے ایشوز یا چھوٹے چھوٹے مسائل جو ہماری زندگی میں آتے ہیں, بس اب یہ ہو گیا کہ اگر کسی نے کچھ کہہ دیا, اچھا میں تمہیں دیکھ لوں گا, اچھا میں تمہیں چھوڑوں گا. نہیں, ہماری زندگی خود آج ایوریج زندگی 65 سے 70 سال ہے. اس 65 سے 70 سال میں ہم 40 سال کے بعد دوسروں سے بدلے لینے پہ اتر آتے ہیں, ہم دوسروں سے مقابلہ کرنے میں. نہیں, اللہ نے جو دے دیا بہت شکر ہے. میں 20 سال اپنی زندگی کو دیکھوں اور اپنی زندگی ایک خوشی اور اچھے طریقے سے پاس کر لوں, تو میرے خیال سے وہ بہتر ہے, نہ کہ میں اپنے 20 سال ایوریج سال, آپ بتائیں ایوریج سال زندگی یہی ہے نا, اس میں اگر ہم لڑتے رہیں گے, دوسروں سے مقابلہ کرتے رہیں گے. اللہ نے مجھے جو دیا ہمیں دل سے شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو, اور اللہ پھر ہمیں اور زیادہ نوازے گا, اور مقابلے سے ہٹ کر ہمیں زندگی جینی چاہیے. سہیل صاحب آپ کے لیے کویسچن ہے, میں وکیل صاحب کے آنسر سے سیٹسفائی نہیں ہوں, کیونکہ یہ حقیقت سے آنکھ چرانے والی بات ہے کہ آج کل کورٹ میں ہر دوسرا کیس خلا کا ہے. ایک بات, بچوں کو جب کیش کروا رہی ہے عورت, کیونکہ خرچہ بھی باپ سے لیا جا رہا ہے, اور باپ کو پورے ہفتے میں 1 گھنٹے کی ملاقات جو ہے وہ دی جاتی ہے. اور موہت کے لیے پھر سوال آیا ہے, آپ جو ہے اس کا آنسر دیکھیں, اس میں عورت کیش کرا رہی ہے اپنے آپ کو, یہ جملہ غلط ہے. اسلامی طور پہ نان نفقہ مرد کی ذمہ داری ہے. لیکن 1 گھنٹہ پورے ہفتے میں, وہ بھی تو غلط ہے نا سہیل صاحب. نہیں, اب 1 گھنٹے, دیکھیے مسئلہ یہ ہے, ایک عورت بچوں کو پال رہی ہے, تو اب اس کے بعد وہ ہفتے میں جس دن اسکول سے چھٹی ہوتی ہے اس دن 1 دن اس کو ملتا ہے, لیکن یہ آگے چل کے بڑھ جاتے ہیں معاملات. ایسا نہیں ہے کہ 1 گھنٹے تک رہتا ہے, اس کے بعد ویکینڈ پہ بچہ ملتا ہے. باپ کی طرف سے اسکول جائے, ایک طرف ماں کی طرف سے جائے, تو باپ یہ کرنے پہ راضی نہیں ہوتے نا. میرے پاس کتنے کیس ہیں جس میں عورتیں باپ کو بچہ دینے کو راضی ہیں, باپ لیتا ہی نہیں, اسے دوسری کرنی ہوتی ہے. جی, یہ اصل میں مرد کو بعد اتنے انوسنٹ نہ بنے. عورتیں ہوتی ہیں تیز, میں نہیں کہتا کہ عورتیں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں, بٹ مرد کا مسئلہ کیا ہے بھائی, نان نفقہ آپ کے اوپر ہے. جب آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں یا وہ خلا لے لیتی ہے, تو اس کا پھر نان نفقہ نہیں دینا ہوتا, صرف بچے کا دینا ہوتا ہے. اب ہفتے میں 1 میٹنگ آپ کی ہو رہی ہے, عید پہ بچہ آپ کو مل سکتا ہے, کسی بڑے ایونٹ پہ مل سکتا ہے, سالگرہ پہ مل سکتا ہے, یہ بھی کورٹیں الاؤ کرتی ہیں. یا پورے دن کے لیے, پورے دن کے لیے مل سکتا ہے. دیکھیں, بچے کی ایج کے اوپر ہے. اب اگر بچہ ہے 3 مہینے کا, جس کو ہر 5ویں گھنٹے میں مدر فیڈ کی ضرورت ہے, تو عدالت یہ تھوڑی کہے گی بچہ تم لے جاؤ. ہاں, لیکن یہ والی بات بھی صحیح ہے سہیل صاحب کہ جب پیمپر والا ٹائم ہے تو ماں سنبھالے, اس کے بعد بچہ بڑا ہو گیا تو غلط ہے. بالکل صحیح ہے. موہت آپ کے لیے سوال ہے کہ السلام علیکم, موہت سے سوال ہے کہ آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سعدیہ فرام کراچی. یوتھ کو محنت کریں, محنت میں بہت کچھ عظمت اور برکت ہے, عظمت اور برکت ہے. اور میں لازمی ٹائم شو کا کم ہے, تو میں ایک شعر کروں گا, جو ہے وہ ایک پڑھوں گا جو مجھے بڑا پسند ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا, اقبال, ہاں اقبال کا ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کیا بات ہے. اور سہیل صاحب پھر آپ کے لیے سوال آیا ہے کہ کیا عورت طلاق کے بعد بچوں کو سنبھال رہی ہے تو وہ مطلب جائیداد میں حق رکھتی ہے پھر؟ نہیں, اگر یہ سوال شاید وہ اس طرح کرنا چاہ رہی ہیں کہ جو ان کے سابقہ شوہر ہیں, کیا اس کی جائیداد میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ نہیں. بچوں کا بھی نہیں ہوگا؟ بچوں کا تو 100% ہے. فیمیل بچوں کا بھی ہوگا؟ بیٹا بیٹی جو بھی ہیں سب کا ہوگا. ٹھیک ہے. صرف عورت کا نہیں ہوگا جس کو طلاق ہو گئی ہے, جس نے خلا لے لی ہے, وہ کیونکہ جب تک نکاح میں ہوگی تو اس کا حق وراثت بچتا ہے. ہاں, ایون کچھ اسلامک سیکٹرز یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر طلاق ہو گئی اور عدت کے پیریڈ میں تھی اور شوہر کا انتقال ہو گیا تو بھی وراثت مل جائے گی. لیکن جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کا شادی کا بندھن ختم ہو گیا کسی بھی طریقے سے, تو وراثت میں آپ کا حصہ ختم ہو گیا. اچھا, اس میں جیسے ابھی موہت کہہ رہے تھے کہ یہ جو بچوں کو سمجھانا ہے, کرنا ہے, وہ دیکھیے اس دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ جب سے دنیا بنی ہے ایک ہی ہے, بچوں کو سمجھائیں کیسے. کوئی مجھے آ کے یہ بتا دے بچوں کو سمجھاتے کیسے ہیں کہ آپ اس کو سمجھائیں اور اس کے بعد وہ وہی کرے جو آپ نے سمجھایا ہے. کیا میں نے ایسا کیا, کیا آپ نے ایسا کیا, کیا تم نے ایسا کیا کہ بچپن میں جب کسی بڑے نے سمجھایا
तो तुम 100% तुमने वही किया, या चंद लम्हे करने के बाद उसको नहीं छोड़ दिया, या चंद दिन करने के बाद उसको नहीं छोड़ दिया। देखिए, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी की जो साइकी है ना, इसको समझने की ज़रूरत है। बच्चा कहने से समझ जाएगा, ये बहुत आसान है कहना, और कहते रह, लोग कहते भी हैं, बच्चे क्यों नहीं समझते भाई इसलिए नहीं समझे कि जब आप छोटे थे आप नहीं समझे, जब मैं छोटा था मैं नहीं समझा। एक सवाल आया है, और क्योंकि हमारे पास 1 मिनट रह गया, मुझे माइंड अप भी मारना है, ये बात सवाल बहुत है। सुहेल भाई आपके लिए आया है कि सुहेल भाई से क्या पूछना था भाई? हाँ जी, सुहेल भाई से ये कहिए कि ये टॉपिक आप जो भी रखते हैं इसके ऊपर प्लीज कोई रिलेटेड केस भी हमसे शेयर किया करें। 1 मिनट है, अब मैं खुद हाफिज कर रहा हूँ, आप लोग आप खुद हाफिज करें, एक मिनट है, जल्दी से बोल दें। देखिए, इसमें मसला ये है कि बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिसमें हम नाम और चीज़ें डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ, हम आपको जैसे मोटा मोटा बता देते हैं कि ये चीज़ें हुई हैं। अब नेक्स्ट टाइम जो ये बता रहे हैं कि केसेस या वो मैं बताऊं, मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा जो हमारे पास केस लॉ, डमी में वो मजा नहीं आएगा ना सुहेल भाई, कि अगर हम डमी किसी को पेश करते हैं तो दैट इज नॉट एक्चुअल। असल में बाय द लॉ मैं बाइंडेड हूं कि अगर आप मेरे पास कोई केस लेकर आते हैं, चाहे कुछ भी हुआ हो, मैं उसकी बहुत सारी हकीकत आपको पब्लिक नहीं कर सकता। ये मेरे प्रोफेशन का मसला है। अच्छा जी, मुझे एक सवाल आया कि आप रेप केस पे बात क्यों नहीं करते? रेप केस पे इसलिए नहीं करते कि पैमरा की काफ़ी जो चीज़ें, और साथ साथ जो है वो सवाल एक और आया है, और टाइम बिल्कुल कम है तो मैं साथ साथ देख लेता हूँ। बिल्कुल जी, रेप केस पे एक प्रॉब्लम ये है कि आजकल रेप केसेस को जो है वो बदला जा रहा है जना में। इस पे हम अगले प्रोग्राम में बात कर लेंगे। ठीक है। और नान नफके के बाद बच्चों के बाप के खिलाफ कर दिया जाता है। हाँ, बच्चों को खिलाफ कर दिया जाता है, बाप के खिलाफ, के बाप गंदा था। देखें, ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा, मगर कोर्टें इस चीज़ को एड्रेस कर रही हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बाप जो हैं उनको अब ये राइट दिया जा रहा है कि ईद पे वो बच्चा ले सकते हैं, बड़े इवेंट पे बच्चा ले सकते हैं। देखें, बाप को एक कंटिन्यूस मेहनत करनी पड़ती है जब बच्चों के साथ। अच्छा, आप बताएं, जिसमें तलाक नहीं होती, खुला नहीं होती, उसको भी बच्चे से पूछे टाइम कहते हैं माँ। यहाँ पे टाइम खत्म हुआ। बिल्कुल जी, अब आपकी पॉपुलैरिटी अब क्वेश्चन से पता लग रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम बीच में जो हमें ब्रेक की तरफ जाना पड़ता है वो जरूरी है। एक सवाल है कि ब्रेक पे क्यों जाते हैं भाई, वो जरूरी है वो भी। और इसी के साथ आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया। और बिल्कुल जी, साथ साथ सॉरी, बिल्कुल जी, आपके नंबर मौजूद है सुहेल साहब का भी और प्रोड्यूसर साहब का भी, आप दोनों पर सवाल भेज सकते हैं। और मतलब ट्यूसडे वाले दिन तो आप इस नंबर पर जो डिस्प्ले है उस पर आप बात कर सकते हैं कि आपका प्रोड्यूसर साहब मुझे दे देते हैं, यानी जो प्रोग्राम का नंबर है। लेकिन आप सुहेल साहब का भी नंबर डिस्प्ले पर है, आप इनसे सवाल रब्ता कर सकते हैं और मसाइल जान सकते हैं, क्योंकि ये एड्रेस करते हैं हर एक को कि चीज़ें सही रहें। मुझे दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ कि जहाँ रहे खुश रहे, खुशियाँ बिखेरते रहिए। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ज़िंदगी बखैर, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। लेकिन उससे साथ साथ जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, टाइम टीम और मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में जरूर याद रखें। आज की नशिस्त में अगर कोई बात बुरी लगी तो दिल से माजरत पाऊं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम आपकी इस्लाह करें, लेकिन इस्लाम में अगर किसी की दिल आज़ारी हो, ये हम नहीं चाहते। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।